نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ایک میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے موصوف نے یہ فرمایا ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں ان میں کے پی کے پٹھان بھائی یہ کچھ زیادہ ہی بے وقوف بنے ہوئے ہیں، اور اس بری چیز کی ابتدا بھی کے پی کے سے ہی ہوئی ہے۔ ناظرین، ایسے سمجھیں کہ جو کچھ ان کے اندر گند چھپا ہوا تھا نا، وہ اللہ تعالی ان کا زہر کر رہے ہیں۔ یعنی کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ سامنے آ گیا ہے کہ وہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، عوام میں تقسیم چاہتے ہیں، ملک کے استحکام کے یہ لوگ دشمن ہیں۔ میں اس کو ملک کا خیر خواہ سمجھ نہیں سکتا جو عوام کو لسانیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، مسالے کی بنیاد پہ تقسیم کرنے والا ہو، وہ ملک و قوم کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ بہت دکھ ہوا ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو آج بھی ان مذموم مقاصد حاصل کرنے والے لوگوں کے گیت گاتے ہیں، اور مزید ان کو کیا دیکھیں گے آپ، ان کو کیا آزمائیں گے۔ 70 سالہ یا 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا لیڈر آیا جس نے پاکستان کے عوام کو لسانیت یا قومیت اس سے بڑھ کر ایک کلمے کے تصور کی بنیاد پہ ایک قوم کا تصور دیا۔ اور آج ہمیں ہیں کہ بڑی مشکل سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پاکستان کے چاروں صوبوں کے عوام کو اگر ایک خوبصورت بالا میں پرو دیا گیا ہے، تو اب یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی۔ اور ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ ملک و قوم کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، غداری کی ہے، ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔ اینڈ دیکھ لیں ان کی ذریت کا کہ ان کے ساتھ آج تک کیا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ختم ہے۔ ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی باقی اولادوں کے ساتھ کیا ہوا۔ عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ مجیب نے جو کیا تھا، ذرا پوچھے اس کی فیملی کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر کسی جرنیل نے ملک و قوم کے ساتھ جو غداری کی، ملک و قوم کے مفادات کو دشمن کے کہنے پہ روندا، تباہ و برباد کیا، اور خود وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ دیکھیں کسی کے بارے میں، یہ میرے استاد محترمہ کو بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میری بھی نہ سنیں، کسی کی بھی نہ سنیں،
آپ ذرا آبزرویشن آپ کی ہونی چاہیے، آپ ذرا آبزرو کر لیں اس سوسائٹی کو کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جس نے غلط کیا ہو اور اس کا انجام اچھا ہوا ہو. نہیں ہوتا. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. بہرکیف بہت افسوس ہوا، لیکن ساتھ یہ تسلی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ننگا کر رہا ہے. ان کے اندر جو کچھ ملک و قوم کے خلاف ایک بغض ہے، اپنا مفاد ہے، وہ اب گٹر کی طرح یہ لوگ ابل رہے ہیں. یہ اللہ کا انہی کے لیے انشاءاللہ عذاب ثابت ہوگا. اور جناب کے جلسوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بورے والا میں ان کا چوتھا جلسہ تھا تقریباً، اور ان چاروں جلسوں میں جو مماثلت تھی وہ یہی تھی کہ ایک ریٹ لسٹ کہ میرے دور میں آلو کتنے بھاؤ میں بکتے تھے، ٹماٹر کا کیا ریٹ تھا، آٹے کا کیا ریٹ تھا، اور اب اس کا کیا ریٹ ہے. اللہ کے بندے، یہ آپ کو جو 16 ماہ میں آپ کے بھائی کا جو دور حکومت تھا اس وقت کے جو ریٹ کی لسٹ تھی وہ آپ کو مہیا نہیں ہے، آپ کو نہیں مل رہی. سب سے یہی امپورٹنٹ لسٹ عوام کو اچھی طرح سے یاد ہے، یہ یاد رکھیں. اب یہ عوام پہلے والے عوام نہیں رہے، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. اگلی جناب بات یہ کہ جہاں بھی گئے ہیں ان چاروں جلسوں میں میاں صاحب نے یہی فرمایا کہ میں جناب ایئرپورٹ دوں گا یہاں پہ بنا کے، موٹر وے دوں گا. یعنی کہ اب عوام کو شاید اس طرح کا بے وقوف بنا کے ان کے اندر ایک تخیل پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ تخیلاتی طور پہ یہ سمجھنے لگے کہ میاں نواز شریف کی اگر حکومت آ گئی تو جو پاکستان کے عوام ہیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا ہو جائے گا کہ شاید یہ سبزی لینے گھر کی جہازوں پہ جایا کریں گے. یعنی کہ ان کا معیار زندگی اتنا ہو جائے گا. عقل کے اندر اس وقت جو عوام کو 2 وقت کی آسانی سے روٹی میسر نہیں ہے، ان کے لیے آپ ایئرپورٹ بنانے کے خواب دکھا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میاں صاحب فزیکلی تو آپ جب ایکسپائر ہوں گے سو ہوں گے، لیکن آپ کی جو سوچ کا معاملہ ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے. اب یہ عوام آپ کو سمجھ چکے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. آپ پھر بھی تجارت کر رہے ہیں، اور اس دفعہ کی جو تجارت ہے یہ آپ کو انشاءاللہ بہت مہنگی پڑے گی. ناظرین ایک اور خبر کہ پشاور میں جمعہ کی نماز میں ایک مولوی صاحب جو خطیب صاحب تھے انہوں نے اپنے بغض کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہے، اور ایسے سمجھیں کہ مولانا فضل الرحمان کی کمپین کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے، اور اس پہ لوگ آگ بگولا ہوئے اور اسے منافق کہہ کر مسجد سے چلے گئے بغیر جمعہ ادا کیے. کچھ عرصہ پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، لیکن اس واقعے میں تو یہ تھا کہ انہوں نے جناب خطیب صاحب کو پکڑ کے مارا بھی جو مقتدی تھے. میری ذرا ان لوگوں سے گزارش یہ ہے، اور بھی خبریں آ رہی ہیں، ہم بھی اپنے علاقوں میں بھی سن رہے ہیں کہ یہ لوگ مساجد میں جاتے ہیں اور ادھر جا کر ایک مذہبی رنگ دیتے ہوئے
یہ مولانا فضل الرحمان کے لیے کمپین، یا ان کے لیے کیا یہ ایسے سمجھے کہ پی ڈی اب پنجاب میں تو بہت جگہوں پہ یہ لوگ ہیں ہی نہیں الیکشن میں، تو ان کی کمپین کیا ہونی ہے؟ یعنی کہ وہاں پہ جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہاں پہ یہ کمپین کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے لیے، اور جہاں پہ ان کا وجود نہیں ہے وہاں پہ یہ کمپین کر رہے ہیں نون لیگ کے لیے۔ حضرات پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ مولویوں پہ تنقید کرتے ہیں، مولویوں کے نقاد ہیں، حالانکہ میں خود بھی یہاں میں اپنے علاقے میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں میرے گھر کے جو قریب ہے، یقین جانیے یہ پچھلے جمعے میں بڑی انہوں نے خوبصورت دعا فرمائی کہ یا اللہ جو ہمارے ملک کا خیر خواہ ہے، جو ملک سے بھی محبت کرتا ہے، عوام سے بھی محبت کرتا ہے، یا اللہ اس کی معاونت فرما، اس کی مدد فرما، اس کو یا اللہ اقتدار کا موقع دے۔ تو اس طرح کے علماء یقین جانیے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ مقتدی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہر شخص ظاہری بات ہے کسی نہ کسی پارٹی سے اس کی ہمدردی ہوتی ہے، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ مجمع کو جوڑنا ہے، کہ آپ لوگوں سے عوام نے خیر کی امید رکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ کی دل میں ہمدردی کس سے بھی ہو، لیکن اس سے اظہار کرنا اس کا یقین جانیے آپ کے لیے بھی بڑا لاس ہے، اور ہمارے لیے بھی لاس ہے کہ تکلیف ہوگی جب ان مولوی صاحبان کی اس طرح کی جب کمزوریاں دیکھیں گے تو ان کی پھر بات کون سنے گا۔ تو بغیر کسی اس کے میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے بھرم اپنے وقار اس کا لحاظ رکھیں، کہ کسی کے کہنے میں آ کے اس طرح کی باتیں کرنا اس سے آپ کا اپنا وقار وہ مجروح ہوگا۔ ناظرین، جو چیف جسٹس حسنات صاحب ہیں جس طرح کی ماشاءاللہ وہ عدالتی کارروائی کر رہے ہیں، تو ان سے دعا تو یہی کر سکتے ہیں کہ جیسے ان کا نام حسنات ہے اللہ ان سے فیصلے بھی حسنات والے کروائے، لیکن جس طرح کا یہ کردار ادا کر رہے ہیں، جس طرح کی ان کی عدالت میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جس حساب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے وکلاء کی غیر حاضری پہ انہوں نے کوئی اپنے ہی پروسیکیوٹر ان کو خود منتخب کر لیا ہے کہ یہ ان کی وکالت کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب عدلیہ پہ تنقید ہوتی ہے، تنقید کا موقع تو خود فراہم کرتے ہیں، نام حسنات ہے، کام سارے سیئات والے کر رہے ہیں۔ بہرکیف آج قوم نکلے گی اور ضرور نکلے گی، میری بھی یہی گزارش ہے۔ یہ زندگی اور موت کا سوال ہے کہ جس طرح کے ہمارے ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار کرنے کی یہ پی ڈی ایم اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اس سے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اس ملک و قوم کو خطرے سے دوچار نہیں ہونے دیں گے۔ تو میری ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ اللہ کی رضا پہلے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسل کے لیے باہر نکلے۔ ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہے، ہم بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس الیکشن کو ظالموں کے خلاف، پی ڈی ایم کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک پروٹیسٹ سمجھ کر باہر نکلیں، تاکہ ہم اللہ کے حضور بھی ہمارے پاس ایک حجت ہو کہ یا اللہ حق جان کر ہم نے کوشش کی تھی۔ تو ناظرین، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و قوم کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔